بغیر ایڈریس کے خط کبھی بھی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی کوئی مسافر طے شدہ منزل کے بغیر کسی جگہ پہ پہنچا۔ اور تو اور اگر کسی پرندے کا مخصوص گھونسلہ نہ ہو تو اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ٹیمپل رن کا آدمی کتنا ہی دوڑ لے، وہ کتنا ہی بھاگے، وہ کہیں نہیں پہنچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کہ دوڑ کہاں پہ ختم ہونی ہے۔ بس دوڑے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے۔ زندگی مسلسل چلتے ہوئے سفر کا نام ہے، اور ہر سفر کی کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہوتی ہے، اور ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا کرنے کا سوچ بھی لیتے ہیں تو اس کا مقصد، اس کی وجہ کو ضرور سامنے رکھتے ہیں۔ 95% لوگوں کے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد، کوئی گول، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا۔ بس صرف 5% لوگوں کے پاس ہی زندگی گزارنے کا مقصد ہوتا ہے۔ شخص اگر ریلوے کا ٹکٹ گھر چلا جائے اور کہے کہ مجھے کہیں بھی جانے کی کوئی بھی ٹکٹ دے دیں، تو اسے ٹکٹ تو نہیں ملے گی، اور نہ ہی کہیں پہ وہ جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کہیں پہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم جب 100 گز کا مکان بھی بناتے ہیں تو ورکنگ ہوتی ہے مکان بننے سے پہلے ہی ڈھانچہ نقشہ تیار کر لیا جاتا ہے، پہلے ہی ڈیزائن سوچ و بچار کیا جاتا ہے۔ مکان کے ڈیزائن سے کئی گنا زیادہ لائف کی ڈیزائن امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے 95% لوگوں کے مکان آڑے ٹیڑھے اور ترشئی بنتے ہیں۔ ایک کمرے میں اگر ایک گھڑی لگی ہوئی ہو تو وہ بھی ایک مقصد کی بنا پہ ہوتی ہے، اگر ایک کیل بھی ہو وہ بھی ایک مقصد کی وجہ سے لگا ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے 2 دن ہوتے ہیں، ایک وہ دن جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن جب انسان پیدا ہونے کے مقصد کو جان لیتا ہے، جب انسان کو یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو وہ لائف کو انجوائے کرنے لگتا ہے، بھلے ہی وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفوں میں کیوں نہ ہو۔ امریکہ کے ایک اسکول میں سارے بچوں کو جمع کیا گیا۔ ان سارے بچوں میں ایک سروے کیا گیا کہ 83% ان بچوں میں سے وہ بچے تھے جن کا کوئی ٹارگیٹ تک نہیں تھا، کوئی ڈریم تک نہیں تھا، اور 14% وہ بچے تھے جن کا گول تھا، جن کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ضرور تھا، اور صرف ان کے دماغ تک محدود تھا۔ اور ان میں سے 3% وہ بچے تھے جنہوں نے اپنا گول فکس کر کے رکھا ہوا تھا، لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ 10 سال کے بعد جب انہی سے ملا گیا تو 83% جو تھے وہ 40% سے کم کما رہے تھے، اور ان دونوں سے کئی گنا زیادہ 3% کما رہے تھے، کیونکہ ان کا گول، ان کا ویژن، ان کا ٹارگیٹ ان دونوں سے کلیئر تھا۔ اسی طرح 6 ایسے طریقے جن کی بنا پر ہم اپنی زندگی میں ہر گول کو فکس کر سکتے ہیں، ہر گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں انہیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فکس دا فگر اور ڈریم۔ انسانی دماغ میں جب تک کوئی چیز فکس نہیں ہوتی تب تک وہ آگے کی طرف موو نہیں کرتا۔ فکس کرنا پڑے گا، مجھے اتنی انکم چاہیے، مجھے اتنی پالیسیز چاہیے، مجھے یہ گریڈ چاہیے۔ فکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مینس کہ گول کو فکس کرنا ہے، کمپلسری اس گول کو ایک شیٹ پہ لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فکس دا ڈیٹ۔ اب لکھ دیا تو فکس ڈیٹ کے بغیر ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ جب ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہی شادی کی ڈیٹ کو فکس کر لیتے ہیں۔ شادی کی ڈیٹ تک بہت سارے کام ادھورے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جلد از ان کاموں کو نپٹا کر اس ڈیٹ تک فری ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فکس دا ڈیل۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ لوگ لکھ بھی لیتے ہیں، ڈیٹ فکس بھی کر لیتے ہیں، لیکن ڈیل فکس نہیں کرتے۔ اب ڈیل کیا چیز ہے؟ مطلب کہ مجھے یونیورس یہ دے گا کہ میں یونیورس کو کیا دوں گا۔ یوں سمجھیں کہ زیادہ گول وش ہوتی ہے، ڈیل نہیں۔ مطلب اگر آپ کسی کار شو روم پہ چلے جائیں اور وہاں کہیں کہ مجھے کار دے دو، تو کیا کار مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی قیمت ادا کریں گے تو تب جا کر کار ملے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سودا تب ہوتا ہے جب قیمت واضح ہو، پراپر ہو۔ چوتھے نمبر پہ فکس دا پلان۔
जब डील फिक्स कर दी गई, अब प्लान फिक्स करना पड़ेगा, गोल्स प्लानिंग। स्टार्टिंग में टफ प्लान किया जाए, क्योंकि टफ करने के बाद ही हमारा माइंड ईजी करने के लिए रेडी होता है। अगर स्टार्टिंग में ही ईजी प्लान किया जाए तो हमारे माइंड को फिर टफ बहुत मुश्किल लगेगा। जब गोल सेट हो गया तो उसकी प्लानिंग के लिए प्लान ए होना चाहिए। अगर वो फेल हो जाए तो फिर प्लान बी, फिर प्लान सी, ये चलते चलते जेड तक चला जाएगा। नो प्रॉब्लम, गोल एक है, मंजिल एक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते अलग अलग। 5वां नंबर, फिक्स द गोल शीट। जब प्लान फिक्स हो गया तो अब गोल की एक शीट बनाकर उस जगह पे लगाई जाए, उस जगह पे रखी जाए जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, ताकि हर वक्त वो हमें याद रहे, दिखता रहे। क्योंकि जो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है, हमारा माइंड उसे ज़्यादा जुस्तजू में लाता है। नंबर 6, फिक्स टाइम टू रीड इट। अब आपको फिक्स टाइम करना पड़ेगा कि उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना टाइम कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपका मखसूस वक्त ही ये फैसला करेगा कि आप अपनी मंजिल के कितने करीब हो जाते हैं। क्योंकि वक्त एक ऐसी बला है जो हर चीज़ को खा जाती है। जब तक उसे काबू ना किया जाए तब तक ये हाथ में नहीं आती। वक्त को फिक्स करने से ये फ़ायदा हासिल होता है कि हमारा दिमाग उतना वक्त काम करने के लिए रेडी हो जाए। ये थे वो मेथड, ये थे वो 6 उसूल जिन पे अमल करके हम अपने गोल को फिक्स करते हैं और गोल को हासिल करने में ये हमारी मदद करते हैं। और यही चीज़ें हमारी मंजिल को हमारे करीब कर देती हैं।